السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شدت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اسرا کس قدر بیوقوف لڑکی ہے کہ اس کی ایک ہی ویل وشر اور بہترین دوست تھی مشل، لیکن سلطان جیسے چالاک اور مکار آدمی کے بہکاوے میں آ کر اسرا اپنی اسی دوست کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ دراصل سلطان ایک ایکسٹرا نمبر لے کے اپنے موبائل میں مشل کے نام سے سیو کر لے گا۔ پہلے تو اسرا کو اس طرح سے بہکائے گا جیسے مشل اس کے ساتھ بہت فرینک ہو چکی ہے اور آدھی رات تک اس سے میسیجنگ بھی کرتی رہتی ہے، پھر جان بوجھ کے اپنے موبائل کو ان لاک چھوڑ کے کمرے سے باہر چلا جائے گا اور باہر جا کے دوسرے نمبر سے جو اس نے اپنے موبائل میں مشل کے نام سے سیو کیا ہے فضول قسم کے واٹس ایپ میسیجز کرے گا۔ اسرا جب دیکھے گی کہ سلطان کے نمبر پہ آدھی رات کو میسیجز آ رہے ہیں تو اسے تشویش ہوگی، موبائل اٹھا کے دیکھے گی تو فون ان لاک ہوگا اور سلطان بھی کمرے میں نہیں ہوگا۔ وہ سمجھے گی کہ شاید اس کی قسمت آج کام کر رہی ہے، جلدی سے موبائل کھول کے جب چیک کرے گی تو مشل کے نام سے سیوڈ واٹس ایپ سے بہت ہی بیہودہ قسم کے میسیجز آ رہے ہوں گے جو دیکھ کر اسرا کے تو تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ وہ جلدی سے ان تمام میسیجز کا اسکرین شاٹ لے کے خود کو سینڈ کرے گی اور ساری ہسٹری ڈیلیٹ کر کے سوتی بنے گی۔ سلطان جو کہ دروازے کی اوٹ سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور یہ اس نے پری پلانڈ ہی سب کیا تھا، بہت خوش ہوگا اپنی اس کامیابی پر کہ میں اس بیوقوف لڑکی کو مزید بیوقوف بنانے میں مکمل طور پہ کامیاب ہو چکا ہوں۔ اب نیکسٹ ڈے اسرا پہلے تو سلطان سے جھگڑا کرے گی کہ آپ اس مشل سے کس لیے رابطہ رکھتے ہیں، تو سلطان اسرا پر ہی چڑھائی کر دے گا کہ بھائی تم بھی کمال ہو، تمہاری دوست کی برائیاں کرتا تھا، رابطہ نہیں رکھتا تھا تب بھی تم ناراض رہتی تھی، اب تمہاری دوست کی تعریفیں کرتا ہوں، رابطہ رکھتا ہوں تب بھی تم ناراض رہتی ہو۔ اور پھر کہے گا کہ ویسے مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے تمہاری اس فضول سی مشل سے رابطہ رکھنے کا، یہ تو میری پرسنالٹی ہی تمہیں پتہ ہے نا ایسی ہے کہ ہر لڑکی میری طرف کھینچی آتی ہے، لگتا ہے تمہاری یہ دوست بھی میری پرسنالٹی سے بہت امپریس ہو چکی ہے، اسی لیے اپنے شوہر سے چھپ کر میرے ساتھ رابطے بڑھا رہی ہے۔ اسرا سلطان سے کہے گی کہ مجھے بھی غصہ مشل پر ہی آ رہا ہے، تو سلطان جلتی پر تیل کا کام کرے گا اور دیکھے گا کہ اسرا تو پہلے ہی غصے میں ہے تو اسے اور بھڑکائے گا اور کہے گا کہ اگر تمہیں غصہ ہے تو جا کر اس پہ نکالو نا، مجھ پہ کیوں نکال رہی ہو؟ اور جناب یہیں پر اسرا بیوقوفی میں آ کر مشل پر اس قدر گھٹیا الزامات لگائے گی۔ اسرا سیخ پا ہوتی ہوئی مشل کے پورشن میں جائے گی، جنید اسے سامنے کھڑا نظر آئے گا تو اسے کہے گی کہ کہاں ہے مشل، کس قدر گھٹیا ہے آپ کی بیوی کہ اپنا شوہر ہوتے ہوئے بھی وہ میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ جنید تو اسرا کا جب یہ الزام سنتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں تو اسے تو اسرا پر شدید غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ کس طرح کی فضول باتیں کر رہی ہیں۔ تو اسرا کہتی ہے کہ یہ بات تو آپ اپنی بیوی سے پوچھیں نا کہ جب اس کا شوہر موجود ہے تو پھر وہ میرے شوہر پر ڈورے کس لیے ڈال رہی ہے۔ اور پھر اسرا اپنا موبائل نکال کے سارے اسکرین شاٹ جو مشل نام کی لڑکی نے سلطان کو کیے ہوتے ہیں اور بہت ہی بیہودہ ہوتے ہیں جنید اور مشل کو دکھاتی ہے ثبوت کے طور پہ۔ اب مشل کو تو اس سب کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سارا گیم سلطان جان بوجھ کر اسرا کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جنید کو تو شدید غصہ آتا ہے کیونکہ اسے تو اپنی بیوی پر مکمل بھروسہ ہے، وہ فوراً سلطان کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو سلطان جنید سے کہتا ہے کہ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ میں نے تو اسرا کو کبھی اپنے موبائل کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ تو جنید پوچھتا ہے کہ پھر آپ کی بیوی کے پاس یہ اسکرین شاٹ آخر کہاں سے آئے، جس پر سلطان اسرا کو ہی جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اسرا یہ سب کیا ہے، ایسا تو کچھ میرے موبائل میں ہے ہی نہیں۔ اسرا تو شرمندگی کے مارے اپنی آنکھیں جھکا لیتی ہے کیونکہ وہ تو سب کے سامنے مکمل طور پہ جھوٹی پڑ چکی ہے۔ بہرحال جنید کو تو اتنا غصہ آئے گا کہ وہ سوچ لے گا کہ اب ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے، ہم مزید یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ اور سلطان مزید جلتی پر تیل چھڑکنے کے لیے اور اسرا کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے جنید سے کہتا ہے کہ میں اسرا کی طرف سے انفیکٹ ہم دونوں کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، یقیناً میری بیوی کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔
بہرحال جنید جو اپنی بیوی مشل سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور اندھا اعتماد کرتا ہے، وہ اب اس معافی کو قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جنید اور مشل رات کو ہی اپنا تمام سامان پیک کر لیتے ہیں اور صبح ہوتے ہی گھر چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اسرا کی ساس جب مشل اور جنید کو صبح سارے سامان کے ساتھ گھر سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں روک کر پوچھ ہی لیتی ہے پریشانی میں کہ آپ لوگ اتنی صبح کہاں جا رہے ہو اور سارا سامان بھی پیک کر لیا ہے؟ تو مشل اسرا کی ساس کو بتاتی ہے کہ ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس پر اسرا کی ساس کافی پریشان ہوتی ہے اور اسرا سے بھی پوچھتی ہے کہ آخرکار راتوں رات ایسی کیا بات ہو گئی کہ یہ لوگ صبح گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اسرا تو شرمندگی اور پریشانی کے مارے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی۔ مشل خود ہی بول پڑتی ہے کہ دراصل مجھے دوستی کا اور وفاداری کا صلہ ملا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ اسرا کی ساس کو ساری بات کی سمجھ آ جاتی ہے اور اسے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، کیونکہ مشل سچ میں بہت اچھی لڑکی تھی اور جب سے گھر میں آئی تھی گھر میں ایک رونق سی لگی رہتی تھی، جبکہ دوسری طرف اسرا بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے کہ اپنی نظریں ہی اٹھا نہیں پاتی، بس سوچتی رہ جاتی ہے کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ دوسری طرف سلطان تو اس سب پہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ بھلا میں کوئی پلان بناؤں اور وہ کامیاب نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے سوچتا ہے کہ آخرکار میں نے اس مشل کو اسرا کی زندگی سے نکال ہی دیا، بڑی دوستیاں نبھائی جا رہی تھیں۔ دوسری طرف نوفل پریزے کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا پریزے کی پکچرز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک چاندنی وہاں پہنچ جاتی ہے، اور جب نوفل کو مسکراتے ہوئے پریزے کی پکچرز دیکھتے ہوئے دیکھتی ہے تو ساری بات سمجھ جاتی ہے۔ اب چاندنی کمرے سے باہر آ کے پریزے سے کہتی ہے کہ ایک بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے بتاؤں۔ تو پریزے بہت پریشان ہو جاتی ہے اور چاندنی سے کہتی ہے کہ چاندنی تم مجھ سے ہر طرح کی بات کر سکتی ہو، کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو، اور اتنا تو میں جانتی ہوں کہ تم جھوٹ کبھی نہیں بولتی۔ چاندنی پریزے سے کہتی ہے کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ میں اچانک نوفل بھائی کے کمرے میں گئی تو وہ آپ کی پکچرز کو بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سن کر تو پریزے پریشان بھی ہوتی ہے اور شرما بھی جاتی ہے۔ تو جناب نوفل کو تو پریزے سے محبت ہو چکی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پریزے سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے، جبکہ پریزے کو اب کسی آدمی پر اعتماد نہیں رہا، تو کیا وہ نوفل پر اعتماد کر پائے گی؟ اور دوسری طرف ممکن ہے کہ اسرا نے اسکرین شاٹس کے ساتھ ساتھ نمبر بھی نوٹ کر لیا ہو، جس سے سلطان خود ہی مشل بن کے اپنے ہی نمبر پر کالز اور میسیجز کر رہا تھا۔ اب اسرا پریشانی میں سوچے کہ ایک دفعہ فون کر کے کنفرم تو کرنا چاہیے کہ آخر یہ کس کا نمبر ہے، اور جب وہ اس نمبر پہ کال ملائے تو اسرا کو اپنے ہی کمرے سے موبائل ٹون یا پھر وائبریشن سنائی دے، اس کے بعد اسے سلطان کا سارا گھناؤنا کھیل منٹوں میں سمجھ آ جائے اور اس کے اوپر گھڑوں پانی پڑ جائے کہ اس نے سلطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی بہترین دوست کو کھو دیا۔ تو ناظرین کون کون ویٹ کر رہا ہے کہ یہ سلطان جلد سے جلد کھل کے سب کے سامنے آ جائے اور اسے سزا بھی ملے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔